زمین کے بارے میں جان لیجئے زمین کیا ہے۔ زمین ایک غلیظ سے غلیظ، جس کو گاڑا کہتے ہیں آپ، غلیظ کے معنی گاڑا، تھک جسم ہے۔ تمام جسموں سے زیادہ گاڑا جسم زمین کا ہے۔ مرکز عالم میں اس جیسا گاڑا جسم کسی کا نہیں ہے۔ اس کی 6 جہتیں ہیں، ڈائمینشنز ہیں، 6: مشرق، مغرب، جنوب، شمال، فوق، تحت، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے، شمال جہاں جدی ستارے کا مدار ہے، جنوب جہاں سہیل ستارے کا مدار ہے، فوق اوپر جس کو کہتے ہیں جو محیط کو متصل ہے، ملا ہوا ہے، اسفل نیچے کو کہتے ہیں جو مرکز ارض کو متصل ہے۔ وہ شے جس پر مادہ مائع لیکوئڈ کو کہتے ہیں غالب ہو۔ اہل فارس یوں کہتے ہیں، وادیوں میں پانی کی کثرت ہوگی تو ثمرات کی بہتات ہوگی، اور جب ہوائیں خوب چلیں گی تو اناج بہت ہوگا۔ یہ ہوا اور یہ پانی، اس کو سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کو گورنمنٹ پانی دیتی ہے، اس کا بل لیتی ہے واٹر سپلائی کا۔ اللہ کی طرف سے واٹر سپلائی کے کوئی چارجز نہیں ہے۔ ہوا ہماری ضرورت ہے، وافر ہے، اس کا کوئی بل آتا نہیں۔ آپ کتنی بار سانس لیتے ہیں، کوئی بل وغیرہ نہیں۔ میں آپ کو یہ بات پھر سنا رہا ہوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے کورونا وائرس پھیلا۔ ہر 100 سال کے بعد یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھیلا دیتے ہیں، دوائی بناتے ہیں، اس سے انہوں نے کمانا ہوتا ہے، کیونکہ ویکسین ایک بہت بڑا بزنس ہے۔ وینٹیلیٹر ہسپتالوں میں رکھے آپ کے پھیپھڑوں کو ہوا دینے کے لیے۔ یہ آدمی، اس کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو آکسیجن لگاؤ، اس کو وینٹیلیٹر لگاؤ۔ 1 گھنٹے کے لیے آکسیجن لگائیں یا وینٹیلیٹر لگائیں، اس کے وہ پیسے لیتے ہیں، تھوڑے سے نہیں لیتے، ہزاروں میں لیتے ہیں۔ ایک شخص کو 1 دن کے لیے وینٹیلیٹر لگا، اگلے دن اس کو بل دیا گیا، رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بل دیکھ کے رو رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیوں؟ اس نے کہا میں رب کی ہوا روز کتنی کھینچتا ہوں، 1 پیسے کا بل نہیں آتا، یہ انسان نے مجھے مشین سے ہوا دی ہے، اتنا بل آ گیا، میں کیوں رب کا شکر ادا نہیں کرتا؟ آکسیجن اللہ نے کتنی رکھی ہے فضا میں، ہم کتنی کھینچتے ہیں، 1 روپے کا بل نہیں آتا۔ ہسپتال میں چلے جائیں تو وہ ایک سلنڈر کی پوری قیمت لیتے ہیں۔ اے انسان، رب کی نعمتوں کو پہچان، دھیان دے، عقل کر، سوچ کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں۔ یہ بارش ہوتی ہے تو زمین میں زندگی آ جاتی ہے۔ مجھے بتائیں، یہ پھلوں میں ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ ایک ہی زمین سے کتنے درخت نکل رہے ہیں، ہر ایک کے ذائقے الگ ہیں، کون بناتا ہے؟ اس میں تاثیر کون رکھتا ہے؟ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ ہم پھر بھی رب کو پہچانتے نہیں، اس کے آگے جھکتے نہیں۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے مکہ معظمہ میں ایک کھجور بوئی، زمین میں بو دیا۔ یہ ان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا، دور تھا، اور بوتے ہوئے کیا کہا، مجھے یہ لالچ نہیں کہ میں اس کا پھل کھاؤں گا، یہ جب درخت بنے گا میں اس کا پھل کھاؤں گا، بلکہ مجھے اسے بوتے ہوئے ایک شاعر کا قول یاد آیا، وہ جوان مرد نہیں جس سے کوئی روشنی نہ پھیلے اور نہ زمانے میں اس کی کوئی یادگار ہو۔ کیا مطلب، یہ درخت بو جاتے ہو، کتنے اس سے سایہ لیتے ہیں، کتنے اس سے آکسیجن لیتے ہیں، کتنے اس سے پھل لیتے ہیں، وہ تمہاری یادگار بن جاتا ہے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نیچر، فطرت کے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ انسان اپنی سہولت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، وہی اس کے لیے مصیبت بھی بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دریا بل کھاتے ہوئے راستے پر ہوتے ہیں، ان کا راستہ پیچ دار بل کھاتا ہوا ہوتا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ان کا زور، پانی کا زور ٹوٹ جاتا ہے بل کھاتے ہوئے۔ آپ وہ بل نکال دیتے ہیں، سیدھا کر دیتے ہیں، پھر پانی کا ریلا اکٹھا آتا ہے اور کیا کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ ہم زمین کو، پہاڑوں کو توڑ دیتے ہیں۔ قدرت نے یہ پہاڑ کیوں بنائے ہیں؟ جتنے اوپر ہیں اتنے اندر ہیں۔ آپ زمین کا بیلنس بگاڑتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے آپ کو اس کے اثرات بھگتنے پڑتے ہیں۔ وہ لوگ جو جملہ حادثات کے حق میں عقل کو استعمال کرتے ہیں، صانع بنانے والا، صنعت بنائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو اے انسان تجھے عقل دی، تو نے عقل سے کیا کچھ نہیں بنا لیا۔ اس رب کو پہچان جس نے عقل دی ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی ذرا غور کر، عقل لگا اور دیکھ کہ اللہ تعالی کیا کیا بناتا ہے، کیسے بناتا ہے، اور اس میں کیا کیا ہے۔ انسان کو عقل کے ذریعے ہی علم ملتا ہے، علم تک پہنچاتا ہے۔ عاقل وہ ہے، عقل والا، عاقل سے مراد عقل والا وہ ہے جو کسی شے کو پہلی بار دیکھے تو اس میں اتنا غور کرے کہ اس کی کنہ تک پہنچ جائے، حد تک پہنچ جائے کہ اس میں کیا کیا ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کا انجام معلوم کر لے، اس کے اندر کیا نقصان ہے، کیا فائدے ہیں، وہ ان کو سمجھ لے۔ ایسے شخص کو عاقل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اتنا غور کرنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ پھل آیا، چھری لی یا دانتوں سے کاٹا، کھا گئے، دھیان نہیں دیا۔ چھلکے میں رنگ کا کیا معاملہ ہے؟ چھلکے کا اثر اور ہے، پتے کا اثر اور ہے، شاخ کا اثر اور ہے، اندر گودا اس کا ذائقہ اور ہے، بیج کا معاملہ اور، کسی کے بیج چھوٹے، کسی کی گٹھلی بڑی، کسی کی گٹھلی کے اندر مغز ہے، کیا کچھ ہے، یہ ہم دھیان دیتے نہیں۔ جو غور کرتے ہیں پھر اس میں سے کیا کیا راز نکالتے ہیں۔ ایک صاحب نے کسی کو دیکھا انگور کھا رہے ہیں، اس کے بیج نکال کے رکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ بیج کیوں نہیں چباتے؟ کہنے کہا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس نے کہا یہی دوائی بن کے کھانے پڑیں گے، اگر ابھی نہیں چبا رہے ہو تو اسی کی دوائیاں بنیں گی، وہ کھاؤ گے۔ انگور کے بیج سے کتنی دوائیاں بنتی ہیں، اس نے نام گنوا دیے۔ لہسن، گارلک، لہسن بھی بولتے ہیں آپ، بلڈ پریشر، خون کا دباؤ، ساری دوائیاں بلڈ پریشر کی اسی لہسن سے بنتی ہیں۔ یہ ادرک ہے، اس کو خشک کر لیں تو سونٹھ بن جاتی ہے، جس کو سنڈ بھی کہتے ہیں۔
کتنی دوائیاں جوڑوں کے درد کی، بیماریوں کی. پھل ہے، انجیر ہے، اسی طرح زیتون ہے، کیا کچھ ہے. ایک ایک چیز کا نام یاد کریں، اس کے بارے میں اب لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں ایک ایک چیز پر، اس کے فائدے کتنے ہیں، اس کے اثرات کتنے ہیں، مگر ہم غور کرتے نہیں. ہمیں کہا گیا کہ ہم اس زمین پر چلتے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ اس پر اکڑ کے مت چلو. نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو. اسی زمین کے اندر جانا ہے، اسی مٹی سے بنایا گیا ہے تمہیں. مٹی اڑتی ہے، کتنی اونچی چلی جائے پھر واپس نیچے آتی ہے. ہوا آئی، اس میں ہوا ملی، اڑنے لگ گئی، بالآخر پھر نیچے آتی ہے. یہ ہوا ہی ہے، خواہشات ہیں جو آپ کو اڑاتی ہیں. ہوا خواہش کو کہتے ہیں عربی میں. ہم خواہشات کے بندے بن گئے، یہ آپ کو اڑاتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں اڑ رہے ہیں، انجام نہیں معلوم کہ پھر نیچے ہی جانا ہے. جس کو خوشی میں، تیش میں، عیش میں اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد نہ رہے، پھر اس کا حال برا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اچھائی کی طرف نہیں آتا. تھوڑی سی عقل اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فہم جس کے پاس ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، اسی کو سمجھدار کہتے ہیں. اگر فہم نہ ہو، سمجھ نہ ہو، صرف عقل ہو، جاننا اور سمجھنا دونوں اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ کسی چیز کے فائدے تک نہیں پہنچتے. مجھے بتاؤ، آئینے پہ گرد نہیں ہے، چہرے پہ گرد ہے، مگر آئینہ صاف کر رہے ہیں تو کیا شکل صاف نظر آئے گی؟ گرد پڑی ہوئی ہے چہرے پہ، صاف کر رہے آئینے کو. آئینہ نہیں، اپنا چہرہ صاف کرو. کیا مطلب؟ جو کرنے والا کام ہے وہ کرو. دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں میں کھوئے رہتے ہیں، اپنی طرف توجہ نہیں کرتے. کہنے والے نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر جھانکو. اپنے اندر جھانکنے کا مطلب یہ کہ رب کو پہچانو. جس رب نے تمہیں بنایا، تمہاری نظر چمک دمک پر، دنیا پر ہے، تم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے. جب اپنے آپ کو پہچان لو گے تو رب کی سمجھ آ جائے گی. رب کو پہچان لو. پوری طرح تو اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا، مگر کوشش تو ہو. یہ بجلی ہمارے اندر بھی ہے، جس کو کڑک کہتے ہیں نا، یہ ہمارے اندر بھی ہے. ہمارے کبھی کبھی لفظوں سے شعلے نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے، آگ جیسے لفظ بولتے ہیں. کبھی فوار جیسے نرم لفظ ہوتے ہیں، بارش جیسے، جو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اے انسان، اپنے آپ کو بھی پہچان. یہ تیری زبان، تیرا مزاج، یہ بھڑک کیسے اٹھتا ہے؟ آگ بگولا کہہ دیتے نا، آگ بگولا ہو گیا. کیا مطلب؟ اس کے اندر آگ بھر گئی، اتنی گرمی آ گئی. اسی طرح ہمیں جاننا چاہیے. ہمیں وہ تمام باتیں جو نقصان دینے والی ہیں پہچاننی چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. دنیا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کہیے. دنیا نے، کہیے. میں پھر کہلوا رہا ہوں، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، مگر اسی کے پیچھے ہے. پتا ہے اس نے ختم ہو جانا ہے. اس نے کسی سے وفا نہیں کی، پھر اسی پہ ہی فدا ہے. سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. میں نے آپ کو مثال سمجھائی تھی، بچے چلے جائیں ساحل پر، بیچ،
سمندر کے کنارے وہ ریت سے گھروندے بناتے ہیں. آپ ہنستے ہیں کیونکہ آپ نے اصلی محل دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو ان کے گھروندوں پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ بنا رہے ہیں، ابھی پانی آئے گا بہا کے لے جائے گا. آپ ان کو روکے ٹوکے ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کے لیے وہی سب کچھ ہے، وہی محل ہے، سب کچھ ہے. مگر آپ نے دوسرے محل جو اصلی ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو ان بچوں کے گھروندوں پر ہنسی آتی ہے. اللہ والوں نے جنت کے محل کو سمجھا ہوا ہے. جب آپ دنیا میں محل بناتے ہیں وہ آپ پر ہنستے ہیں کہ اس نے ختم ہو جانا ہے، تم مٹی پہ یہ پیسے لگا رہے ہو، یہ ختم ہو جانا ہے. اصلی محل جنت میں ہے، اس کی تیاری کرو. رہنے کے لیے مکان بنانا، پسندیدہ مکان بنانا منع نہیں ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اسی میں رہیں گے ایسا نہیں. رہ جائیں گے، مکان بنے کے بنے رہ جائیں گے. انسان نے جانا ہے آگے. تو دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، مگر ہم اسی پہ مرتے. ہمیں پتہ ہے یہاں سے جانا ہے، مگر ساری کوشش اسی دنیا کے لیے. اصل دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو جانا. اللہ سے کہیے. مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی میں، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیک و معاشو نقراؤ فرزند و زن. چیست دنیا، کیا ہے دنیا؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا. جو چیز تمہیں اللہ سے غافل کر دے وہ آواز زور سے کہیے، وہ جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ بھلے کرکٹ کا میچ ہو، وہ کھیل تماشا ہو، وہ بازار ہو، وہ آپ کے کوئی بھی مشغلے ہوں جو آپ کو اللہ سے غافل کر دیں، اس کا نام فرماتے ہیں نئے قماش. قماش کپڑوں کو کہتے ہیں، نقرہ چاندی کو کہتے ہیں. یہ سونا چاندی، یہ کپڑے، یہ بیوی، یہ بیٹے، یہ دنیا نہیں ہے. اگر یہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کریں تو یہ بھی دنیا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو خدا سے غافل کر دے وہ دنیا. اس دنیا نے رہنا نہیں ہے، اور ہم نے اسی سے ہی دل لگایا ہوا ہے. سمجھانے والوں نے کہا کشتی پانی پہ چلتی ہے، پانی باہر ہو کشتی محفوظ، پانی اندر آ جائے تو ڈبو دیتی ہے، جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہ بھی. تو اس دنیا کو دل سے باہر رکھو، یہ دل میں آ گئی تو ڈبو دے گی. اس کو دل میں نہ آنے دو، اس کو برتو، استعمال کرو، مگر اس سے محبت. دنیا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. مگر ہم تماشا سمجھ کے، کھیل سمجھ کے لگے ہوئے ہیں. جنہوں نے سمجھ لیا وہ اس دنیا کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کر کے آخرت کا سامان کرتے. مجھے یہ بتائیں، اللہ والوں نے مال و اسباب جمع کیے یا نیکیاں جمع کی؟ آج دنیا ان کے پیچھے ہے. جو دنیا کے پیچھے چلتا ہے دنیا اس کو پیچھے لگاتی ہے، ہاتھ نہیں آتی. جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. مگر اس راز کو ہم لوگ سمجھ نہیں رہے. عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. کس کے لیے؟ دین بیچ دینا، عزت بیچ دینا، صحت، اولاد، کیا کیا ہم اس دنیا کے لیے کرتے ہیں، اسی کی طرف دھیان ہے. دعا کیا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو ہر وقت تجھے یاد کرتے اور تیری فرما برداری میں لگے رہتے ہیں.
یا اللہ ہمیں اپنے ماں سوا کا مطلب جو اللہ کے سوا ہے اس کے خیال سے پھیر دے، اس لیے کہ جس طرح تو پانی برسا کے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تیری یاد دلوں کو زندہ کرتی ہے، تیری یاد سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کو سمجھیں، یہ جو دن رات ہیں، یہ جو آسمان ہے، یہ جو پانی ہے، یہ بجلی ہے، یہ کڑک ہے، سنیں، سمجھیں، غور کریں، عقل کریں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے